مولانا صاحب بہت شکریہ وقت دینے کا، جزاک اللہ۔ مولانا صاحب دونوں باتیں ذرا بتائیے گا، ایک تو ظاہر ہے آپ کی آرگنائزیشن بھی بالکل بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہی ہے، تو آپ اگر ہمیں بریفلی ڈسکرائب کر سکیں کہ اس وقت کیا، چونکہ آپ کے پاس ظاہر فرسٹ انفارمیشن آ رہی ہوگی کہ گراؤنڈ پہ کیا صورتحال ہے، تو وہ، اور دوسرا یہی کہ اس وقت اپنے طور پہ امداد کرنا یہ ملی اور شرعی حوالوں سے کتنا ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی عطا سے، اس کے فضل سے سیلانی ویلفیئر جو ہے ویسے ہی پورا سال تقریباً روزانہ 2 لاکھ افراد کی خوراک کا اہتمام تو کرتا ہی تھا، اور کل مجموعی طور پر 3 لاکھ افراد اس ادارے سے پورا سال فیضیاب ہوتے ہیں۔ اور ماشاءاللہ پچھلا سال جو گزرا ہے 2021 کا، ہمیں 8.25 ارب روپے خرچ کرنے کا موقع ملا الحمدللہ پچھلے سال۔ اب اس سال جو یہ واقعہ ہوا ہے تو اس میں ہم 1 مہینہ 10 دن ہو گئے ہم اس کام میں لگے ہوئے ہیں، اور یوں کہا جائے گا کہ اس وقت تقریباً 500 شہر اور گاؤں کے لوگ براہ راست سیلانی سے فیضیاب ہو رہے ہیں الحمدللہ۔ اور جہاں تک آپ نے کہا کہ ہماری ملی اور شرعی ذمہ داری کیا ہے، تو میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کا شکر ادا کرتا ہوں کہ سیلانی ویلفیئر کو جتنے عطیات ملے ہیں، عمران خان صاحب کے بعد سب سے زیادہ عطیات سیلانی کو دیے لوگوں نے، اور اتنا بھی کہنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوتی کہ عمران خان صاحب کے بعد سب سے زیادہ جو ہے عطیات تو ملے ہیں، مگر 500 شہروں اور گاؤں تک ہمارا کام جو ہے وہ پہنچ چکا ہے، یعنی ان تک ہم براہ راست ان کو فائدہ پہنچانے میں لگ گئے ہیں اللہ کی عطا سے۔ کیونکہ بڑے بڑے ادارے، مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ ڈالڈا کمپنی نے ہمیں تقریباً جو ہے 8.5 ٹن اپنا کوکنگ آئل دیا ہے، لکی ٹیکسٹائل لکی جو ہے سیمنٹ والوں نے ہمیں دیے، ہمارا TCS کا کمپنی نے ہمیں دیے، اور ہمارے بہت سارے ذمہ داروں نے مطلب ہمیں انگلش بسکٹ والوں نے تقریباً 3 لاکھ بسکٹ ہمیں عطا کیے، چیزپ نے ہمیں بہت سارا مال دیا، تو ہمیں لوگوں نے انبار لگا دیا ہے۔ اور پاک فوج کو سلام دے کرتا ہوں، اور پاک رینجر کو سلام۔ آج بھی ہمارا رینجرز کے ذریعے جو ہے نا ماشاءاللہ جو ہے نا اناج جو ہے وہ ادھر پہنچا ہے ہیلی کاپٹر کے ذریعے، اور انشاءاللہ تعالی ہم پاک فضائے کے ذریعے جو ہے انشاءاللہ تعالی، ہاں آج بھی ہم نے، کیونکہ رینجرز ہمارے ساتھ مسلسل لگی ہوئی ہے، فوج ہمارا بالکل ساتھ دے رہی ہے۔ مولانا صاحب یہ ذرا بتائیں کہ جو عام لوگ جو سامنے آپ نے برانڈز کی تو بات بتا دی، مثال کے طور پہ کوئی برانڈ جو کام کرتا ہے اس نے اپنی اشیاء دے دی، یا وہ تو جو عام لوگ ہیں جو چاہے وہ زیادہ حیثیت رکھتے ہوں مالی یا کم رکھتے ہوں، ان کو آپ سجیسٹ کیا کریں گے کہ وہ کیا امداد دیں؟ مثال کے طور پہ کیش دیں، وہ سب سے زیادہ بہتر ہے، یا ابھی کیش اتنا فائدہ مند نہیں ہے، کوئی اور چیز بہتر ہے، یا اپنے گھروں کے کپڑے جو ہیں وہ دیں؟ کیا اس کی درجہ بندی ذرا بتا دیں۔ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ 1 روپیہ 1 لاکھ سے بڑھ گیا، تو صحابہ کرام علیہ رضوان کو حیرانگی ہوئی کہ 1 روپیہ 1 لاکھ سے کیسے بڑھ گیا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے جب انہوں نے یہ عرض کی حضور کیسے بڑھ گیا، تو آقا نے فرمایا جس کے پاس لاکھوں ہو وہ اگر لاکھ دیتا تو اس نے کچھ دیا ہے، اور جس کے بعد 2 ہو اور اس نے 1 دے دیا تو اس نے 1 لاکھ سے بڑھ کے دیا۔ اسی طرح میرے آقا کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ 1 آدمی کا کھانا 3 آدمیوں کو جنت میں لے جائے گا، 1 آدمی کا کھانا 3 کو جنت میں لے جائے گا۔ حضور کے الفاظ خلاصہ حدیث، نمبر 1 جس نے پیسہ دیا، نمبر 2 جس نے پکایا، اور نمبر 3 جس نے غریب کے حلق تک پہنچایا۔ تو پتہ چلا کہ ہر شخص اپنے طور پر جو کر سکتا ہے کرے۔ ہم آپ سے کیش کی کوئی اپیل نہیں کرتے، ہمیں آپ سامان دیں۔ دیکھیں ہمارا تقریباً اب 3 لاکھ سے زیادہ 3 لاکھ سے زیادہ کلو جو ہے نا مطلب لوگوں کا کھانا پکنا شروع ہو گیا ہے۔ پہلے تو ہم 2 لاکھ کے اندر ہوتے تھے، اب کیونکہ اس وقت خالی کراچی میں ہی 15,000 افراد جو ہے یہاں آ کے بکنگ ہو گئے ہیں، مختلف شہروں سے، گاؤں سے، قصبوں سے، کسی علاقے سے 50,000 60، تو ان کا کھانا جی صرف کراچی میں جو ہے نا 15,000 افراد کا کھانا ہمیں زیادہ پکانا ہو رہا ہے صرف کراچی میں۔ حیدرآباد میں ہم تقریباً روزانہ 60,000 کے آس پاس لوگوں کو کھانے کا اہتمام کر رہے ہیں، اور حیدرآباد سے پک کر جو ہے 7 تک جا رہا ہے، پھر سکھر سے الگ پک رہا ہے، اس طرح تھل بیلا اور بیلا کے ساتھ جو ہے دیگر علاقے وہاں تک کوئٹہ سے۔ تو ہم نے پورے پاکستان میں جو ہے الحمدللہ 500 شہر اور گاؤں جو ہے اللہ کی رحمت سے آج اللہ کی عطا سے جو ہے ان تک ہم پہنچ چکے ہیں۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیش کی اپیل نہیں کر رہے ہیں، تو پھر آپ بتائیے کہ آپ کیا اپیل کر رہے ہیں لوگوں سے جس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں؟ اناج دیکھیں، آپ ہمیں اناج دے دیں، سب سے زیادہ چاول دے دیں، آٹا دے دیں، گھی دے دیں، تیل دے دیں، مسالے دے دیں، پھر چنے دے دیں، کھجورے دے دیں، بچوں کے جو جیسے کل ہم نے لیکٹوجن کے شاشے بانٹے ہیں، ڈیڈو کے شاشے بانٹے ہیں، ڈیڈو کے باکس بانٹے ہیں، آپ بچوں کا دودھ دے دیں۔
اس کے علاوہ جو انسان کی ضرورت کی چیز، جیسے ابھی آج ایک کمپنی نے ہمیں گراویٹر بھجوایا، تو اس طرح کے وہ چیزیں جو جس طرح بھی ضرورت کی ہوتی ہیں، بلکہ آج ہمیں فیڈر بھی آئے، بچوں کے لیے فیڈر بھی آئے، بچوں کے پیمپر آ رہے ہیں. تو آپ کے گھر میں جو طاقت، میں تو کہتا ہوں جس کو 1 روپے دینے کی طاقت ہے وہ بھی 1 روپیہ دے، تاکہ اس میں شامل کریں، کیونکہ اس وقت الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمیں ایک بہت بڑے مصیبت سے نکلنا ہے، اور یہ اس مصیبت کے بعد ایک دوسری مصیبت کا بہت بڑا خطرہ ہے، اور وہ ہے مہنگائی کا. مہنگائی تو ویسے بہت تھی، اب ہم سن رہے ہیں کہ ٹماٹر بھی 400 کو چھو گیا ہے، ٹماٹر بھی 400 کو چھو گیا ہے. تو جناب وسیم بادامی صاحب، اس وقت جو ہے ہر چیز ضرورت ہے. مطلب میں کس کو گنواؤں؟ ماشاءاللہ انگلش بسکٹ کی فیکٹری نے ہمیں 3 لاکھ بسکٹ دیے ہیں. لوگ کیا کیا دے رہے ہیں. اور یہ میں کہوں گا کہ پاکستان کی قوم میں یہ خوبی تو کمال ہے کہ شاید دنیا میں کہیں ایسی نظر نہیں آتی. اور دوسری اپیل یہ کروں گا کہ جو بیرون ملک سے ریاست کو پیسہ مل رہا ہے، وہ پیسہ سڑکوں کے بنانے میں، پلوں کو بنانے میں، دیگر معاملے میں صحیح استعمال ہو جائے، تو انشاءاللہ تعالی ہمارا جو نقصان ہے وہ آئندہ نہ ہو. اور بالخصوص ڈیم جب بن جاتے ہیں تو اس کا تو کیا کہنا. اور الحمدللہ ہم کل جو ہے نا، کیونکہ بہت سے علاقے میں کام نہیں پہنچ سک رہے، تو کل انشاءاللہ پرسوں ہم 16 ٹن مال لے کر جو ہے نا پاک فضائیہ کے طیارے سے، جہاز سے ہم جا رہے ہیں، جیکب آباد جا رہے ہیں. اور ہر ایک دن چھوڑ کر ایک دن بعد ہمیں جو ہے پاک فضائیہ نے جو ہے نا ہمیں اس بات کی یقین کرا دی کہ ایک دن چھوڑ کے ایک دن ہم آپ کو جہاز دیں گے. اور جن علاقوں میں آپ کی کوئی رسائی نہیں ہے، آپ کے ٹرک نہیں جا سکتے، گاڑیاں نہیں جا سکتی، جہاں تک لوگ بیچارے بھوک سے بلک رہے ہیں، تو وہاں ہم سارا پاک فضائیہ تعاون کر رہی ہے. تو میں سلام کرتا ہوں پاک فوج کو بھی، پاکستان کی رینجرز کو بھی، اور پاک فضائیہ کو، کہ وہ اس سلسلے میں ہمارا بھرا ساتھ دے رہی ہے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں جس سے جو ہو سکتا ہے نا، اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میرے پاس ابھی میں ایزیلی کنوینئنٹلی کیش دے سکتا ہوں تو وہ کیش دے دے. اگر کوئی کسی گھر میں کچھ نہیں ہے، کپڑے پڑے ہوئے ہیں، تو وہ کپڑے، یعنی جس سے جو ہو سکتا ہے وہ دے دے. ہر چیز ہی کام کی ہے. صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ بالکل. برتن دے. اچھا کل میں گیا تھا مٹیاری، یقین مانیے لوگوں کے پاس یہاں تک کوشش تھی کہ کل جو ہے نا، کل میں اس کو قسم اٹھا سکتا ہوں کہ لوگ نے، ہم نے جو دیگوں سے کھانا بانٹ رہے تھے، ایک صاحب اپنی جھولی لے کر آئے، انہوں نے اس کے بعد کوئی چیز نہیں تھی، نہ شاپنگ بیگ کو، اس نے اپنی جھولی میں چاول لے لیے. آپ سوچیں کہ اس قدر لوگوں کی بدحالی ہے کہ ان کے پاس کوئی چیز نہیں تھی. تو میں اس پر قسم اٹھا سکتا ہوں، کل میں نے جو ہے نا اس کی جھولی میں چاول ڈال دیا. کیا کر سکتا، میں بھی مجبور تھا. دیکھیں ہر چیز تو ہمارے پاس نہیں ہوتی نا، ہم چاول. اچھا ایک دوسری بات یہ کہ ہمارا جو اتنا لمبا سفر ہم کر رہے ہیں نا حیدرآباد سے، تو ہم پیک کر کے مال نہیں لے جا رہے. ہم یہاں سے جو ہے نا مطلب دیگے لے جاتے ہیں، تاکہ کئی گھنٹے تک جو ہے نا مطلب یعنی کہ وہ الحمدللہ روٹھے نہیں، خراب نہ ہو، کیونکہ آپ کا پیسہ ہمارے پاس موجود ہے. ہمیں لوگ کروڑ دے رہے ہیں، تو یہ صرف اس لیے دے رہے ہیں کہ ہم غریبوں تک پہنچائیں. اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کا کرم ہے، سیلانی ویلفیئر کی پالیسی ہے کہ اپنی ذات کو اس سے فارغ کیا جائے. یعنی ہم کل بھی گئے تھے مٹیاری، تو اپنے پیٹرول پہ گئے تھے، اپنے پیسے سے کھانا کھایا تھا. ہمارے نزدیک سیلانی کا پانی پینا بھی جو ہے وہ بھی ناجائز ہے. زندہ باد. مولانا صاحب آپ سے پھر ہم رابطے میں رہیں گے، کیونکہ آپ تو خود علاقوں میں جا بھی رہے ہیں، تو ہم آپ سے ہمیں سچویشن ہی بتا سکیں گے. اور جس طرح آج بھی آپ نے بات کی تو بڑا ہی ایک اچھا ہو گیا کہ جتنے بھی ناظرین دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ نے بتا دیا بھائی جس سے جو سکتا ہے. مطلب کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، گھر میں 4 برتن پڑے ہوئے، برتن دے دو، وہ برتن بھی کام آ جائیں گے. کوئی پرانے بستر دے دے، کچھ بھی دے دے سر، آپ کچھ بھی دے دیں. اور اب انشاءاللہ ہم ہر جگہ پہنچائیں گے. پانی بھی بے تحاشا لوگ ہمیں دے رہے ہیں. مختصر کہنے کا ہے کہ کچھ بھی آپ کے گھر میں ہو نا، وہ ہے نا بزرگان دین فرماتے ہیں کہ بھائی آپ کے گھر میں کوئی چیز ردی مت کریں، اس کو آگے بڑھا دیں، تو بس بڑھا دیا کریں، تو انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہو جائے گا. دیکھیں جس کے پاس برتن نہیں تھا، شاپنگ بیگ نہیں تھا، اس نے ہم سے کل جھولی میں چاول لیے. اور یہ میں قصبیہ کہہ سکتا ہوں، قصبیہ، اگر کسی کو یقین نہیں آتا ہے تو. صحیح. اور مولانا صاحب یہ بتا دیں کہ سارے علاقوں تک سب آئیڈیا پہنچ گیا ہے، ابھی کچھ علاقے ایسے ہیں بہت سارے کہ جہاں پہ ابھی تک رسائی نہیں ہو رہی؟ نہیں دیکھیں، ریاست نے کام یہ کیا ہے کہ یہ 17-15 ہزار افراد جو کراچی میں آئے نا، یہ کراچی میں ایسے لوگوں کو لایا جا رہا ہے کہ جن تک رسائی تھوڑی دشوار تھی. اسی طرح آج مجھے ڈپٹی کمشنر جامشورو کا فون آیا کہ ہمارے پاس 4000 آدمی اور آ گئے مختلف. تو ریاست کیا کر رہی ہے کہ جہاں تک لوگ نہیں پہنچ پا رہے وہاں سے لوگ اٹھا رہی ہے. اچھا یہ بھی بہت خطرناک معاملہ ہے کہ اگر آپ ٹرک لے جاتے ہو نا، اور آپ کسی تنظیم، آپ کا کوئی پرانا تجربہ نہیں ہے، کیونکہ ہم تو کئی دہائی سے کام کر رہے ہیں، تو لوٹ لیتے ہیں لوگ. اور کل بھی آپ تو شاید ویڈیو میں سارا سامان لوٹ لیا لوگوں نے. تو بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے، ہم ایک ایسے لوگ ہیں کہ ہم برسوں سے کام کر رہے ہیں.
اچھا کل آپ دیکھیں، کل ہم جب مٹیاری گئے نا تو ہم نے بچوں کو دودھ کے شاشے بانٹے نا، تو اس کو پہلے کاٹ دیے ہم نے تاکہ کسی کو دو نہ ملے اور کوئی رہ نہ جائے. ہم کبھی بھی نا قطار لگا کر، ہاں قطار لگا کھانا تو بانٹتے ہیں کہ ایک ایک آدمی، لیکن ہم قطار لگا کر راشن نہیں بانٹتے. قطار لگا کر راشن بانٹنا یہ سراسر زیادتی اس لیے کسی گھر سے 6 آدمی کو مل جائے گا، کسی کو ایک بھی نہیں ملے گا. تو اس لیے ہم جو ہے نا گھر ٹو گھر جاتے ہیں، کارڈ دیتے ہیں. یعنی کل ہم نے بچوں کو بھی کارڈ دیے کہ بچوں کو، شاید آپ نے ہمارے فیس بک کے دیکھا ہوگا. دیکھا ویسے تو ہم یہ دیکھیں کہ ہم سوشل میڈیا پر بہت کم نظر آتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے میرا یہ اللہ سے حسن ظن ہے، اس میں ذرا سا بھی کوئی بناوٹ نہیں ہے کہ پاکستان میں اس وقت سب سے بڑھ کر کام اگر کسی کے حصے میں آیا ہے تو سیلانی کے حصے میں آیا ہے. عمر صاحب آخری بات یہ بتا دیں کہ یہ بھی آپ مشورہ دیں گے کہ لوگوں کا جذبہ قابل تعریف ہے، لیکن یہ زیادہ فائدہ مند نہ ہو سکے اگر ہر کوئی جو ہے وہ ہر 3 لوگ تھوڑا تھوڑا سامان لے کے اپنے اپنے طور پہ گاڑی اسٹارٹ کریں اور چل پڑیں. کیونکہ ریاست جو کام کر سکتی ہے، بڑے آرگنائزیشن جو کام کر سکتے ہیں، اس کو کوئی عام آدمی میچ نہیں کر سکتا. تو پھر وہ ایفرٹس کبھی ڈپلیکیٹ ہو جاتی ہیں، کبھی یہ کہ الٹا کام اور خراب ہو جاتا ہے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ یا آپ ریاست کو دیں، یا یعنی جس کو آپ دینا چاہتے ہیں، لیکن وہ کوئی بڑا ادارہ ہو یا کوئی حکومت ہو، اس طرح ہو تو ہی بہتر ہے. اپنے اپنے طور پہ ہر 4 سے لوگ جانا شروع ہو گئے تو یہ آپ کے خیال میں بہتر ہے یا اس سے اور مسائل ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں کل میں 7 لاکھ روپے کے نوٹ لے گیا تھا 1000 کے، ٹھیک ہے نا. میری تمنا تھی کہ میں گھر ٹو گھر 1,000 دوں گا، لیکن میں سب کو نہیں بانٹ سکا. ہاں اگر کسی کو اللہ کے لیے خرچ کرنا ہے اور یہ تمنا ہے کہ میں براہ راست ان غریبوں کو دوں، تو میں تو کہوں گا کہ وہ بغیر بتائے پیسے کچھ لے جائے اور گھر میں 1,000 روپے دے کر چند گھروں کو دے کے بھی یہ طریقہ تو صحیح رہے گا. سامان لے کے جائے گا تو لوٹ جائے گا. اچھا وہ بھی شور نہیں کرے، کیونکہ اگر میرے پاس 7 لاکھ روپے تھے، اگر کسی کو دیکھا ہوتا تو چھین لیتے، مجھے چھین لیتے، کیونکہ میں تو چند لوگوں کو ساتھ لے کے آتا نا. اچھا تو یہ کہ پیسے بانٹ دینا ان لوگوں کو یہ بہت اچھی بات ہے، مگر عام نہیں بانٹے. کیونکہ میں نے کل الحمدللہ ہر گھر میں جا کے دیے، یعنی جو کیمپ لگے ہوئے تھے نا خیمے، اس میں انہوں نے مجھے لوگوں نے بہت کچھ کہا. میں نے کہا نہیں، ہم ہر خیمے میں اندر گھس کے دیے. کسی خیمے میں عورتیں تھی، کسی میں مرد تھے، لیکن ہم نے خیمے میں دیے. تو اس طرح کوئی کرنا چاہے نا تھوڑی رقم کے، تو اس کو میں کہوں گا اس کے لیے سلام ہے، وہ اچھا کرے. لیکن سامان لے کے جانا نا وہ تو بہتر ہے کہ سامان لینے کے بجائے وہ کسی ہم جیسے اداروں کو دے دے، ورنہ جو ہے نا وہ خود بھی لٹ سکتا ہے.